أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنا قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو گیا. یقیناً مقام محمود قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا مفہوم یہی ہے کہ قیامت کا دن میرے نبی کو مسرد شفاعت پر متمکن کیا جائے گا. لیکن مقام محمود کا لفظ اپنی وسعتوں کے ساتھ کوئی عجیب قسم کی نشاندہی کرتا ہے، اور وہ نشاندہی یہ ہے کہ میرے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ مقام محمود ہے. وہ ایک اصطلاح ہے قیامت کی، مقام محمود. لیکن اگر دیکھو تو تمہارے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مقام محمود پر ہے. بھئی میں کیسے عرض کروں کہ ابتدائی آیتوں میں کس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے نبی کی قصیدہ خوانی کی ہے. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں. یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے. اب مدثر کا ترجمہ سنو گے؟ مولانا ہدیہ کر رہا ہوں یہ لفظ. مدثر تو بہت مشہور لفظ ہے، لیکن ترجمہ میرا سنیں. یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹ کے سونے والے. دیکھو یعنی کمال ہے، خدا کی قسم کمال ہے. اتنا پیار تو کسی نبی کے ساتھ نظر نہیں آتا. طٰہٰ، اے طیب و طاہر. یاسین، اے سید و سردار. کتنے خوبصورت الفاظ سے اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے. کیا یہ مقام محمود نہیں ہے؟ بھئی یہی تو مقام محمود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ. حبیب، دین کا اگر وقت ہو یا رات کا اندھیرا ہو، ہم تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. دیکھ رہے ہو؟
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب مت گھبراؤ، اس مکی زندگی سے مت گھبراؤ، بعد کی زندگی اس سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. سن رہے ہو؟ اور اب اگر کسی نے میرے نبی کے ساتھ دشمنی کی تو اس کا حشر بھی سنو گے. بھائی اب یہ قصیدہ سنتے جاؤ، یہ قصیدہ سنو. سورہ علق، اس کی پہلی 5 آیتیں قرآن کا پہلا پیغام ہے انسانیت کا نام. اب ان 5 آیتوں کو نہیں پڑھ رہا ہوں میں اس کے بعد کی آیتوں سے 2-4 جملے تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا. اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا اِذَا صَلَّىٰ، تم نے دیکھا کہ میرا بندہ محمد نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی اسے روک رہا تھا. سن رہے ہو؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا اذا صلیٰ، جب میرا محمد نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شخص تھا جو اسے روک رہا تھا، درمیان سے آتے چھوڑ رہا ہوں. کلا لئن لم ینتہی، اس سے کہہ دو کہ اگر وہ بعد نہ آیا میرے محمد کو ستانے سے تو کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی پیشانی کا بال پکڑ کے گھسیٹ لیں گے، ایسی پیشانی جو جہنمی ہے اور خطا کار ہے. یہ مقام ہے میرے نبی کا مقام ہے محمود، اسے سمجھ رہے ہو؟ اور اب واضح سورہ، وہ سورہ جو سب کے ذہن کے اندر پہلے سے موجود ہے. حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر دے دیا. فصلی لربک، اور اب اس کوثر کے عطا ہونے پر اپنے رب کا شکریہ ادا کر. ونہار، قربانی پیش کر دے. ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہے، تو اچھی نسل والا ہے. اب جو بھی دشمن رسول ہو وہ ابتر ہے، چاہے تھوڑی دیر کی دشمنی کرے، چاہے لمبی دشمنی کرے، چاہے کھلی دشمنی کرے، چاہے ڈھکی دشمنی کرے. بھائی عجیب، یہ کچھ مقامات تھے کہ میں نے چاہا کہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ان مقامات کو ہدیہ کر دوں. بہت ہیں ایسے مقامات، بہت ہیں، لیکن مجھے تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور سلسلہ فکر کو ذرا سا آگے چلا جانا ہے. اب ہم اپنے موضوع کے آخری کناروں سے قریب ہو رہے ہیں، تو اب یہ جی چاہتا ہے کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اور موضوع مکمل ہونے میں آسانی ہو جائے. اچھا بھائی، تو انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا. فصلی لربک وانحر، حبیب توجہ رکھنا، اپنے رب کی نماز پڑھو، اس کا شکریہ ادا کرو. وانحر، اور جو کوثر دے رہے ہیں قربان کر دو ہماری راہ میں. لوگ سمجھیں گے کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، لیکن ان شانئک هو الابتر، نسل دشمن کی ختم ہوگی، تیری بڑھے گی. خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات. آپ لوگ اور قریب آ رہے ہیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. دور چلیں گے بھائی، بہت دور چلیں گے، لیکن یہ جملے تمہارا ذہن و قدم محفوظ ہو جائیں. نسل رسول چلے گی چونکہ کوثر ہے، اور دشمن ابتر ہوگا. ابتر کے معنی معلوم ہے؟ بے نسل، جس کی نسل نہ رہے. حبیب تو کوثر ہے، تیرا دشمن ابتر ہے، اسے ذہن کے اندر رکھنا. اور اب
ایک ایسی آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں موجود ہے، لیکن مقام محمد عربی یہ ہے مقام محمود. ان اللہ و ملائکتہ، سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے. آگے پڑھو بھائی. یصلون علی محمد نبی. ان اللہ و ملائکتہ، خدا کی قسم. دیکھو بھائی، توریت میں نے دیکھی ہے، میں بہت چھوٹا طالب علم دین کا. توریت پڑھی ہے میں نے، انجیل پڑھی ہے، وید پڑھی ہے، گیتا پڑھی ہے، جہاں جہاں سے جو چیز مل گئی بولتے رہے. پارسیوں کی کتاب میری نگاہ کے سامنے ہے. کسی نبی کو، اب کسی مقدس کتاب میں جتنی بھی نام لے رہا ہوں، جنہیں قرآن الہامی مانتا ہے اور جنہیں قرآن الہامی نہیں مانتا، لیکن ہم حوالے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ گیتا ہو، وید ہو، ینگ ہو، پاجند ہو، کسی کتاب میں کسی نبی کا یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ جب نام آئے تو درود پڑھو. محمد وآل محمد سلمان. میں نے نہیں دیکھا کہ اگر موسیٰ کا نام آئے تو درود پڑھو، عیسیٰ کا نام آئے درود پڑھو. نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں ہے. داؤد علیہ السلام کی زبور بھی میری نگاہ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر داؤد کا نام آئے تو ان کے لیے درود پڑھو. تنہا میرا نبی ہے جس کے لیے پروردگار نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اچھا، اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ درود بھیجتے ہیں. درود کے معنی رحمت نازل کرنا ہے، محمد تو نہیں ہے. اچھا، بہت پڑھے لکھے لوگ حد نظر تک بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بھائی، محمد رسول اللہ رسول بھی تو تھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول، نہیں ہے نا؟ اچھا، کہنے لگا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت معراج میں. تو اللہم صلی علی عبدہ علی النبی، یہی ہے نا؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. یعنی درود رسول کے لفظ پہ نہیں، درود عبد کے لفظ پر نہیں. محمد نام رکھا ان کے بزرگوں نے، ابو طالب نے یا عبد المطلب نے، تو درود محمد پہ نہیں، درود نبی پر. کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی نا. کوئی مطلب بتا دوں؟ اگر مطلب بتا دوں تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا نبی ہے کیا. اگر درود محمد پہ ہوتی تو پیدائش کے دن سے ہوتی. اگر درود رسول پہ ہوتی تو اعلان نبوت کے دن سے ہوتی. اگر درود عبد پہ ہوتی تو معراج کے دن سے ہوتی. یصلون علی النبی، نبی جب سے ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ مرحلہ فکر ہی عجیب ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ درود بھیج رہا ہے نبی پر. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. تو درود اس وقت سے ہے، یہ تمہارے باپ آدم کا پتلا نہیں بنا تھا. تو ایسا کرو اے ایمان لانے والو، ایسا کرو کہ تم بھی اس پہ درود بھیجو. یعنی وہ کام جو اللہ کر رہا ہے، وہ کام جو لا شریک کر رہا ہے، اس میں شریک ہو جاؤ. اب سمجھ میں آیا مقام محمود؟ نام آئے تو درود آئے، اس مقام کو کہتے ہیں مقام محمود. بہت توجہ رہے. تو اب مقام محمود سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ مقام محمود اس کیفیت کا نام ہے کہ جب دنیا میں ہو تو وسیلہ ہو، آخرت میں ہو تو شفیع ہو. مولانا اب یہاں تشریف لیں.
जनाब मौलाना مقام محمود سمجھ میں آیا؟ یعنی مقام محمود اس مقام کا نام ہے کہ جب دنیا میں ہو تو وسیلہ کہلائے، آخرت میں ہو تو شافع محشر کہلائے۔ اب آگے نہ بات وسیلے تک مجھے نہیں معلوم، مولانا یقیناً وسیلے کے معترفین میں ہوں گے، منکرین میں نہیں ہوں گے۔ دنیا میں مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ایسے ہی تنوش والے اور ایسے ہی ریش مقدس والے بہت سے لوگ ہیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ہے نہیں؟ ہاں، ڈائریکٹ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وسیلے کا انکار کر رہے ہیں یہ لوگ ڈائریکٹ آ گئے ہیں، ان کے لیے ماں اور باپ کا وسیلہ نہیں تھا۔ اچھا بھائی، تو اب یہ جانتے ہو، اب سنو بھائی، آف دا ریکارڈ سنو، میں معلوم کیا سوچ کے آیا تھا اور کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ وسیلہ کل 2 مقامات پہ استعمال ہوا، اور اس میں سے صرف ایک مقام تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا، اس لیے کہ دوسرا مقام ریلیونٹ نہیں ہے، متعلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 35ویں آیت تمہیں ہدیہ کروں گا۔ توجہ رکھنا، اب یہ کہ آج فیصلہ ہو جائے کہ وسیلہ ہے کیا۔ 5واں سورہ 35ویں آیہ مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بڑی آیت نہیں ہے، بڑی چھوٹی سی آیت ہے۔ اے ایمان لانے والو، ایک ایک لفظ کے ترجمے پہ توجہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، جو ایمان لا چکے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تلاش کرو، بناؤ مت۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اب وہ لوگ جو کسی ذات کو وسیلہ نہیں مانتے، انہوں نے کہا کہ جناب اس وسیلے سے مراد ہے ایمان۔ بہت توجہ رکھنا، تمہارے سامنے 3 قول پیش کروں گا اور تم سے اجازت لے لوں گا۔ وسیلے کے معنی کیا ہے؟ ایمان ایک، آدمی مراد نہیں ہے وسیلے سے، ایمان مراد ہے، نمبر 1۔ دوسرے بزرگ وہ فرمانے لگے کہ وسیلے سے مراد ہے نماز، قرآن میں آیا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو، تو نماز وسیلہ ہے۔ اب یہ دوسرا قول آ گیا۔ کہنے لگے تیسرے بزرگ، اب نام لوں گا تو بڑا وقت صرف ہوگا، سارے جو بزرگ ہیں نا ان کے نام کے ساتھ ابن لگا ہوا ہے، ابن فلاں ابن فلاں۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، کہیں سے آواز آئی اور ایک ابن کسی نے پیش کر دیا، تو ٹھیک ہے بھائی، اب یہ میں تو نہ ابن میں الجھتا ہوں نہ ابو میں الجھتا ہوں۔
تو ابن اور ابو تو میرا مسئلہ نہیں ہے نا. تو میرا تو مسئلہ یہ کہ کہا کیا جا رہا ہے بھائی وسیلہ تلاش کرو, یہی ہے نا حکم. کہہ لیں گے وسیلے سے مراد ایمان ہے کہ جتنا ایمان پختہ کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اچھا, جب دوسرا قول کیا ہے؟ نماز, ایمان اور نماز, جتنی نمازیں پڑھو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. تیسرے بزرگ کا قول ہے کہ نہیں بھائی ایمان نماز سارے اعمال صالحہ, اچھے کام کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. پڑھا لکھا مجمع ہے, اگر پڑھا لکھا مجمع نہ ہوتا میں کچھ سوچ کے اور آیا تھا, لیکن میں نے چاہا کہ آج وسیلے کا مفہوم میرے سننے والوں پر واضح ہو جائے. بہت توجہ رکھنا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان لانے والوں سے, یعنی ایمان لا چکے نا, تو اب ایمان تو وسیلہ ہوگا نہیں, وہ تو لا چکے. تو ایمان تو ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان لانے والوں سے. اے ایمان لانے والوں, ایمان تو لا چکے, اب وسیلہ اختیار کرو. تو ایمان تو مراد نہیں ہے. اچھا اب دوسری چیز نماز, کیا کہا ہے؟ اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. سارے فروع دین تقوی میں آ گئے, اس میں نماز بھی آ گئی. سارے اعمال صالحہ آ گئے, اس میں نماز بھی آ گئی. میسج پہنچ گیا؟ تو اب اتنا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ سارے اصول دین ایمان میں آ گئے, سارے فروع دین تقوی میں آ گئے, اور جب آ گئے تو ان سے کہہ رہا ہے سارے متقیوں سے اور سارے مومنوں سے کہ وسیلہ تلاش کرو. اس لیے کہ وسیلہ نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے. اب کیا ہے بھائی؟ دیکھو نا آیت کھولے جب بات واضح ہو تو اب یہ ہے کیا؟ تو اب وسیلے کے معنی اگر دیکھ لو تو پھر وسیلہ سمجھ میں آئے گا. الوسیلۃ ما یتقرب بہ الی اللہ, وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے قریب کر دے. اب جو بھی ہو, توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. اس لیے کہ میں اس مرحلے پہ لے آیا ہوں. ظاہر ہے کہ اب دامن وقت سمٹ گیا ہے نا, اور میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی تھی, مولانا آپ اس مجلس میں تشریف فرما نہیں تھے, میں نے ایک مثال دی تھی اور اس مثال کو دہرا رہا ہوں. بھائی بہت توجہ رہے. تو وسیلہ ما یتقرب بہ الی اللہ, وسیلہ اسے کہتے ہیں جو اللہ تک پہنچا دے. کچھ بھی ہو, جو بھی اللہ تک پہنچا دے وہ وسیلہ ہے. تو اب دین تمہارے پاس کس کے ذریعے آیا؟ محمد رسول اللہ کے ذریعے. قرآن کون لایا؟ محمد رسول اللہ. شریعت کس نے دی؟ اللہ کی, محمد رسول اللہ نے. تو سیڑھی لگی ہوئی ہے نا. میں نے کیا کہا تھا کہ بھائی جو سیڑھی اوپر سے نیچے آنے کے لیے کام آئے گی, وہی سیڑھی نیچے سے اوپر جانے کے لیے کام آئے گی. اب میں اتنا عقل مند تو نہیں ہوں کہ اوپر سے نیچے جو چیز آ رہی ہے اسے دیکھ رہا ہوں اور اپنے جانے کے لیے ایک نئی سیڑھی لگا لوں. میں نہیں کر سکتا, مگر ملا یہی کر رہا ہے. ملا نے اپنا وسیلہ لگا دیا, اپنی سیڑھی لگا دی. تو اب میں بتاؤں حشر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگا کہ درخت نے کہا موسیٰ میں خدا بول رہا ہوں, مان لیا. اور اسی موسیٰ کی امت میں سامری نے گائے کا بچھڑا بنایا اور وہ بھی بول رہا تھا, موسیٰ نے مان کے نہیں دیا. بولے دونوں, درخت بھی بولا بچھڑا بھی بولا. درخت کی مان لی موسیٰ نے, بچھڑے کی نہیں مانی. تو جو اس کا بنایا ہوا وسیلہ تھا اسے مان لیا
اور جو بندوں کو بنایا گا وسیلہ تھا اسے آگ میں پھینکوا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی اللہ کا وسیلہ ہو اسے مان لو. ٹھیک. تو اب ملا نے کیا کہا؟ جناب قبلہ مولانا رحمانی صاحب کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں. ملا نے کیا کہا؟ ملا نے کہا کہ وسیلہ بنانا شرک. خدا کی قسم ہر بات کے سے تو میں اختلاف بھی نہیں کرتا. سچ کہتا ہے ملا کہ وسیلہ بنانا شرک. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں اختلاف ہے اس جملے سے؟ میں تو 100% ممبر سے اتفاق کر رہا ہوں کہ وسیلہ بنانا شرک ہے. اسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو بناؤ بس. تو ہمارا کام وسیلہ بنانا نہیں ہے، نہ قبل رسول بنانا ہے نہ بعد رسول بنانا ہے. میسج پہنچ رہا ہے میسج. تو اب تم گھبرا گئے نا کہ بھئی یہ وسیلہ سنتے سنتے کان پک گئے. تو بھئی وسیلہ ہے کیا؟ تو ایک مقام کی ایک مثال دے دوں. 39 دن تک مولانا میں یہ بات واضح کر کے جاؤں گا کہ یہ واقعہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں 2 مقامات پہ نقل ہوا، جنگ احد میں، جنگ خیبر میں. اور میں خیبر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں 39 دن میرے نبی نماز پڑھاتے رہے اور اس نماز میں کہتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک کی عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے. عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے. اب 40ویں دن صبح کو حکم آیا ناد علی میں رونا جائے. ناد علی، جاؤ عربی کا لغت دیکھو، ندات کرو علی کو، ندا دو علی کو. ندا کے معنی بلند آواز سے پکارنا. کیا معنی ہے بھائی؟ بلند آواز سے پکارنا. ناد علی محمد بلند آواز سے پکارو. علی کو آج پتا چلا کہ یہ نعرہ حیدری بھی سنت رسول ہے. سنو میسج پہنچ رہا ہے. بس بھائی میں آگے جا رہا ہوں اور میں اس مرحلے میں رکوں گا نہیں. ناد علی مظہر عجائب
خیبر کے لیے بھی ہے اور غزوہ احد کے لیے بھی ہے. اور بڑے بڑے اکابر علماء جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اللہ جو گزر گئے ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی نماز صبح کے بعد جو ان کا وظیفہ تھا، اس وظیفے میں 110 مرتبہ نعت علی پڑھنا شامل تھا. یہ ساری صورت حال اب خراب ہوئی ہے، پہلے بڑی اچھی تھی. نعت علی پڑھی جاتی تھی. نعت علین مظہر العجائب تجد ہو عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی. بے ولایت کا، باقی تو لوگوں نے اضافہ کر لیا ہے، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی 3 مرتبہ کہا. جب تیسری مرتبہ کہا ہے نا یا علی، تو اب اگر یہ واقعہ خیبر کا ہے تو خیبر کے حوالے سے 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. اچھا بھائی سنو، واجب جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ اچھا بہت توجہ رکھنا. اچھا حرام جانتے ہو؟ واجب حرام. کہ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ نہ کرنا بہتر ہے، کر لو تو کوئی حد بھی نہیں ہے. اچھا اب بتاؤ کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ مستحب. مستحب کیا ہے؟ کرنا اچھا ہے. اور مستحب موقت کیا ہے؟ واجب کے قریب ہے. سمجھ گئے؟ جہاں جہاں تک میرے سننے والے سننا ہے سنے. بھائی میں چھوٹا تھا طالب علم فقہ کا، بہت چھوٹا. کیا سمجھے بھائی؟ واجب جانتے ہو، حرام جانتے ہو، مکروہ جانتے ہو، مباح جانتے ہو، مستحب بھی جانتے ہو. کرنا اچھا ہے، ٹھیک. اور مستحب موقت کیا ہے؟ تاکیدی مستحب جو واجب کے قریب ہے، تاکیدی اسے کہتے ہیں مستحب موقت. سمجھ گئے بات کو؟ حکم آیا علی کو پکارو، رسول نے 3 مرتبہ آواز دی. حکم بھی 3 ہی مرتبہ کا تھا، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. اگر علی نے پہلی نہیں سنی تو پھر تیسری بھی نہیں سنیں گے. جانتے ہو کہاں تھے علی؟ رسول خیبر کے میدان میں ہیں، علی مدینے کے ایک درخت کے اوپر چڑھے ہوئے کھجوریں اتار رہے تھے، ٹھیک ہے. اب وہاں انہوں نے وہ آواز سنی یا علی، انتظار کیا. پھر آواز آئی یا علی، انتظار کیا. اور پھر آواز آئی یا علی. اب کہا لبیک یا رسول اللہ، اور وہیں سے سیدھے آئے. مظہر العجائب ہے. میرا علی مظہر العجائب ہے. تو یا علی تم مظہر العجائب ہو، پہلے آواز پہ آ جاتے، پہلے یا علی پہ آ جاتے، دوسرے یا علی پہ آ جاتے. یہ انتظار کیوں کیا کہ جب 3 مرتبہ پکارے تو میں جاؤں؟ تو علی جواب یہی دیں گے کہ جاؤ ملاؤں کی کتابوں میں دیکھو کہ 3 مرتبہ جو کام رسول کر دے وہ مستحب نہیں، موقت ہے. مولانا میں کہنا چاہ رہا تھا ان نوجوان دوستوں سے کہ مانگا تو اللہ ہی سے، ایاک نستعین وہ غلط نہیں ہے، وہ تو قرآن ہے. مانگا اللہ سے، ملا ید اللہ سے. بس میرے عزیزو، میرے دوستو، سلسلہ فکر اس مقام سے اب آگے نہیں جائے گا. اور مرحلہ فکر کو یہی روکنا چاہوں گا، لیکن بات تو مکمل ہو جائے. تو سارے نبی بھائی دیکھو، ما یتقرب بہ الی اللہ، جو اللہ تک لے جائے وہ وسیلہ ہے، جو بھی چیز ہو.
اللہ تک لے جائے. جو بھی چیز وہ وسیلہ ہے. سارے رسول آئے اللہ سے قریب کرنے کے لیے. سارے انبیاء کیوں آئے؟ اللہ سے قریب کرنے کے لیے. جب یہ کتابیں کو بھیج دی اللہ نے قریب کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو اب اللہ سے قربت کے اسٹیجز ہیں. تھوڑا سا سن لو تاکہ موضوع جسٹیفائی ہو جائے. اور میرے پاس 15 منٹ ہیں تو میں تم سے 15 منٹ میں یہ بات کہہ کر اجازت لے لوں. تو اب اللہ سے قریب ہونے کے اسٹیجز ہیں. کوئی بہت دور ہے، کچھ کیا ذرا سا قریب ہو گیا، کچھ اور کیا اور قریب ہو گیا، کچھ اور کیا اور قریب ہو گیا. تو پہلا طریقہ وہ ہے بات چیت کا. توجہ رہے، ٹیلی فون پہ اگر کسی سے بات کر لو تو قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز سمجھائی اس لیے کہ تم جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ سے بات کرو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تمہیں قربت کا احساس ہوگا. سوچ رہے ہو نا بات کو؟ دیکھو کیا ٹریننگ دی ہے. جب نماز پڑھو گے تو اللہ سے بات کرو گے. آدھا غائب کا صیغہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اور اس کے بعد اب خطاب ہے ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رہنے کی ہدایت کر. باقی رہنے کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی نہیں، لیکن ہم تو چل ہی رہے ہیں سیدھے راستے پر. لیکن بھائی میں بہت چاہتا ہوں کہ ملت میں اتحاد پیدا ہو جائے. میرے نزدیک سب صحیح ہے، جو کہو صحیح ہے. اپنے اپنے مینٹل لیول سے بات کر رہا ہے. اس نے کہا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے. بہت سے ترجموں میں نے یہ دیکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے. اور ہم نے بہت سے ترجموں میں دیکھا، اپنے ترجموں میں، شیعہ مسلک کے ترجموں میں، کہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے نزدیک یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں. جس کی ہدایت نہیں ہوئی وہ کہتا رہے کہ ہمیں راستہ دکھلا دے، جس کی ہو گئی وہ کہہ کے باقی رکھ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اتحاد کی باتیں کیا کرو، اختلاف کی باتیں نہ کیا کرو. تو اب قریب ہو جاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. بات کی اللہ سے، توجہ رہے. اللہ سے قریب ہو گئے، تھوڑا سا قریب تو ہوئے نا بات کر کے. اچھا اب یہ کہ یہ جب بات کرو تو وضو کر کے اور ہمارے گھر کی طرف رخ کر کے کرو، اور قریب ہو گئے. توجہ رکھنا اس لیے کہ بات اب مکمل ہونے والی ہے. تھوڑا سا قریب ہو گئے نا، بات کی قریب ہوئے، وضو کیا قریب ہو گئے، اور یہ جو بات کی ہے وہ اللہ کے گھر کے طرف رخ کر کے بات کی ہے اور قریب ہو گئے. اچھا طلب تو اور ہے کہ قریب ہو جاؤ، ہے نا طلب؟ تو چلے جاؤ حج کے لیے اس کے گھر کے پاس. وہ خود تو نظر آنے سے رہا لیکن قریب تو ہو گئے. یہاں تک آ گئے. اچھا اب کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھئی اس سے بھی زیادہ قریب ہو جائیں. تو اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے، نماز تم پڑھتے ہو، روزہ تم رکھتے ہو، حج تم کرتے ہو اور جاتے ہو، تو اب قریب تو ہو اللہ سے، لیکن تمہاری خواہش یہ ہے کہ ذرا سا اور قریب ہو جاؤ. تو طریقہ بتاتا ہوں، جو اللہ کا اپنا ہو اس سے قریب ہو جانا. بس وہی تو وسیلہ ہے، وہی تو وسیلہ ہے. اور ہے کیا؟ جو اللہ کا اپنا ہو. اپنا شرط یہ ہے کہ وہ اپنا ہو، تو اس سے قریب ہو جاؤ. تقریر رک رہی ہے. اللہ کا اپنا کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بابرکت ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو. بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اپنے بندے کو، ترجمہ یہی ہے.
اور ترجمے میں کسی نے اختلاف آج تک نہیں کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، بے نیاز ہے واللہ، سارے عیبوں سے پاک ہے واللہ، جو لے گیا اپنے بندے کو. محمد اللہ کا اپنا بندہ، اپنا ہے. ٹھیک. کہنے لگا هو الذی، 3 مقامات پہ آیت ہے اور ایک ٹکڑا پڑھوں گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے اپنا رسول بھیجا، اپنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے اپنا رسول بھیجا. تو کل ایک ملا پوری کائنات میں جو اللہ کا اپنا ہے. اب اس اپنے سے قریب ہو جاؤ، کامیابی نصیب ہو جائے گی. ہو گئی بات؟ سن لیا تم نے؟ اور ظاہر ہے کہ کچھ دقیقے میں مسائل میں لوں گا، لیکن یہ بات کنکلوڈ کر دوں تاکہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. جہاں جہاں یہ کثیر مجمع مجھے سن رہا ہے، ان سارے محترم سامعین کو متوجہ کر رہا ہوں میں. اللہ کا اپنا کون؟ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، کیا کمال کے لوگ ہیں. اللہ کے اپنے سے قریب ہو جاؤ. سنو بھائی، کبھی ایسے بھی سنا کرو. اور یہ جملہ جناب مولانا رحمانی اور دوسرے علماء جو تشریف فرمائے انہیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. اللہ کا اپنا میرا نبی اللہ کا اپنا ہے. اب اس اللہ کے اپنے سے جو قریب ہو جائے گا وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. اب وہ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ کتنے قریب ہیں سمجھو. صحابہ کرام کی فضیلت کو سمجھو کہ یہ کیسے بڑے لوگ تھے. رسول کے ساتھ اٹھتے ہیں، رسول کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رسول کی سانس کو محسوس کرتے ہیں، رسول کی تیوریاں دیکھتے ہیں، رسول کی جبین پہ اگر شکن آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں. کتنے اچھے لوگ ہیں. پہلو سے پہلو ملا کے بیٹھے ہیں، شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے ہیں. کیا اچھے لوگ ہیں خدا کی قسم. لیکن میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ بھائی شانہ ملانے والا اور ہے، شانے پہ کھڑے ہونے والا اور ہے. سب بزرگ ہے تو یہی. دیکھو بھائی، اب ایک جملہ سنو. جب میں کوئی چیز بتلاؤں تو اسے پوری توجہ سے سن لیا کرو. ایک ہوتی ہے زمانے کی قربت، ہم ایک زمانے میں قریب ہیں ایک دوسرے سے. اب دیکھو جو کوئی چین جاپان میں ہے وہ بھی ہم سے قریب ہے چونکہ ہمارے زمانے میں ہے. ٹھیک. تو ایک ہوئی زمانے کی قربت، دوسری قربت زمین کی قربت کہ ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک زمانے کی قربت، ایک زمین کی قربت، دو ہو گئی. تیسری ہے نظریے کی قربت، ذہنی قربت. سب کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، کتنے قریب ہیں رسول سے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اتنے قریبی دنیا میں نہیں ملیں گے. لیکن تو رسول ہی چلا گیا. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اتنے قریبی. اچھا آپ رسول کے ساتھ، رسول جا رہے ہیں حج کے لیے، آخری حج کے لیے جا رہے ہیں، رسول کے ساتھ گئے ہیں تو کمال ہو گیا. حج بھی ساتھ کیا، نمازیں ساتھ پڑھی، کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، رسول کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، رسول کے سامنے بیٹھتے ہیں. اور اب رسول حج کر کے پلٹا. تو اتنے قریب لوگ ہوں گے کسی کے پاس؟ کسی زمانے میں محمد رسول اللہ سے اتنے قریب لوگ کہیں ملیں گے؟ نہیں ملیں گے نا. یہ بزرگ بیٹھ جائے تو میں عرض کروں. پر محمد و آل محمد سلام. بس چند دقیقوں کی زحمت ہے، بہت مختصر سی زحمت ہے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے ورنہ میری محنت ضائع ہو جائے گی. کتنے قریب لوگ رسول کے زمانے کے، رسول کی زمین پر، رسول سے ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے، رسول ماننے والے،
رسول کے اللہ کو ماننے والے، رسول کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، رسول کے ساتھ روزہ رکھنے والے کتنے اچھے لوگ ہیں. اتنے اچھے لوگ اب دنیا میں نہیں آئیں گے. رسول کے ساتھ حج کیا، رسول کے ساتھ پلٹ رہے ہیں، اور ایک دن رسول نے انہیں روک لیا ان قریبیوں کو اور کہا بھائی سنو، اس کو مولا بغیر مانے بغیر نجات نہیں ہوگی. مولانا ایسا ہے یا نہیں؟ ان کو انہیں رسول نے روک لیا غزوہ خون کے میدان میں، اتنے بڑے لوگ، اور کیسے مولا مانو. تو جب وہ نہ بچ سکے علی کی مولائیت سے تو یہ ملا کدھر بھاگ کے جائے گا؟ یہ جو نوجوان میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں یہ جملہ ہدیہ ہے کہ بھئی میرا کوئی ذاتی جھگڑا کسی ملا سے نہیں ہے، یہ تو نظریاتی اختلافات ہیں. ہم بات دلیل سے کرتے ہیں، اور قرآن یہ کہہ گیا ہے کہ مولانا قرآن مجید نے کہا کہ جو زندہ ہونا چاہتا ہے وہ دلیل سے زندہ ہو جائے، اور جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ اپنی دلیل سے ہلاک ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب گفتگو اس مرحلہ فکر پر رک گئی. اسے مولا مانو. اتنے بڑے لوگ کائنات میں اتنے بڑے لوگ نہیں آئے. ٹھیک ہے انبیاء کے زمانے میں صحابہ کرام ان کے رہے ہوں گے، لیکن ایسا نبی اور پھر ایسے ساتھی، ان سے کہا کہ اسے مولا مانو. اب سمجھ میں آیا یہ علی کون ہے. اور جب مولا مان لیا تو اب مسکرا کے پیغمبر نے آواز دی کہ سنو بھائی ایک آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. آج کل نہیں، الیوم آج، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. اب تم تو بہت پڑھے لکھے شہر کے بہت پڑھے لکھے شہری ہو، مجھے بتاؤ کہ آج کے دن دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ دین سے راضی ہوا. کل تک میری زبان سے وہ لفظ نکل نہیں رہا ہے، میری زبان سے وہ لفظ نہیں نکل رہا ہے. آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا، آج کامل ہوا، آج نعمت تمام ہوئی، آج اللہ دین سے راضی ہوا. کل تک کی تو گارنٹی نہیں ہے نا. تو کل تک لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، نہ نعمت تمام ہوئی، نہ دین کامل ہوا، نہ اللہ راضی ہوا. ادھر علی ولی اللہ آیا، نعمت بھی تمام ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو گیا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس مرحلے پہ رک رہی ہے. اب اس سے زیادہ
تمہاری خدمت پہ آج عرض کرنا نہیں ہے. اب آیتیں مسلسل کر لینا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. مالک مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے. ہجرت کے وقت یہ آئی تھی. پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، تقریر تمام ہو گئی. مجھے مددگار دے دے، اور مددگار ہجرت ہی میں مل گیا. جو بستر پہ سو جائے وہ مددگار. اچھا بھائی، بستر پہ سونا آسان نہیں ہے. جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مکرمات میں ہیں، رسول کی زوجہ مکرمہ ہیں. ان کے والد ابو سفیان جب آئے تو انہوں نے رسول کا بستر لپیٹ دیا تھا. کہا کیا ہوا بھائی، یہ باپ آیا ہے بیٹے نے بستر لپیٹ دیا. کہا نااہل رسول کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ ہے رسول کا بستر. نااہل رسول کے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا. اور علی کو بیٹھنا نہیں، یہ سونا ہے. اور سو کے مدد کرنی ہے. تقریر اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہوئی. علی سلطان نصیر، رسول کا مددگار، اور خاندان سے نہیں اٹھا، اللہ نے سے بھیجا ہے. میرا مشن رہا ہے کہ میں بتلاؤں کہ علی نے جو مدد کی ہے نا، وہ مامور من اللہ بن کے مدد کی ہے. اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. لیکن اب وقت نہیں رہا. لیکن ایک جملے سے مصائب کی طرف تو جانا ہے نا. جیسا رسول کے لیے علی، ویسا حسین کے لیے عباس. یہ جملہ ایک پوری کتاب ہے. جیسے رسول کے لیے علی تھے، ویسے حسین کے لیے عباس تھے. عقیل سے کہا تھا کہ عقیل، تم عرب کے بہت بڑے شجراداں ہو، میرے لیے ایک بہادر خاندان کا انتخاب کرو تاکہ میں ایک لڑکی سے عقد کروں. لے تلدا لی غلامن فارسا، تاکہ اس کے بطن مبارک سے، اس خاتون کے بطن مبارک سے ایک بہادر بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئی. عقیل نے انتخاب کیا حضرت ام البنین کا، ایک بہادر قبیلے سے. دلہن بن کے آئیں. عباس پیدا ہوئے. واقعہ بہت تفصیلی تھا، میں نے مختصر کیا. عباس پیدا ہوئے. جب عباس پیدا ہوئے تو سفید پارچے میں لپیٹ کر علی کی گود میں دیا گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ بچہ جب علی کی گود میں آیا تو علی نے اس کے دونوں شانوں کا بوسہ لیا. وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل میں جاتا. دونوں شانوں کا بوسہ لیا. نام رکھا عباس، کڑے تیوروں والا، اور کنیت رکھی ابو القربہ، چھوٹی سی مشکا اٹھانے والا. کیوں پیدا ہوئے عباس؟ کربلا کے لیے. بہت میرے پاس سخنہائے گفتنی ہے، لیکن واقعاً وقت نہیں ہے اور 2-4 دقیقوں میں بات کو مکمل ہو جانا ہے. وہ عباس جو پیدا ہوا تھا کربلا کے لیے. جب مجھے معلوم ہے کہ عباس پیدا ہوئے کربلا کے لیے، تو کیا عباس کو نہیں معلوم ہوگا؟ 9 محرم کی شام تھی. زہیر قین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بہرحال عباس سگے بھائی تو نہیں ہے حسین کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس حسین کا ساتھ نہ دیں. کہنے لگے عباس، سنو بھائی سنو، کہنے لگے عباس مجھے تم سے کچھ کام ہے. کہا بتلاؤ. عباس گھوڑے پہ سوار ہیں، زہیر قین بھی گھوڑے پہ سوار ہیں، اور 9 محرم کی شام ہے. عباس تم سے کچھ کام ہے. کہا بتلاؤ کام کیا؟ سامنے سب کے نہیں بیان کروں گا. خیمے کے پیچھے گئے گھوڑا لے کے، کھڑے ہو گئے عباس. کہا عباس، زہیر قین نے، عباس تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ بس یہ سننا تھا کہ عباس کی تیوریوں پہ بل آ گئے.
کہا زہیر صاحب بتلاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری ماں سے شادی اس لیے کی تھی کہ ایک بہادر بچہ پیدا ہو، اور وہ کربلا میں حسین کے کام آئے. تو کل کا جو دن ہے نا عباس، وہ معرکے کا دن ہے، تو کہیں کمی نہ کرنا. بس یہ سننا تھا کہ عباس نے انگڑائی لی، لوہے کی ذرا ٹوٹ کے گر گئی. عباس نے انگڑائی لی، لوہے کی ذرا ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ گھوڑے کے رکابوں پہ زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئیں، اور کہنے لگے اتشجعنی یا زہیر فی مثل ھذا اليوم، تم کربلا کے دن کے لیے مجھے غیرت دلانے آئے ہو؟ اگر مجھے مولا نے اجازت دے دی تو عباس ایسی جنگ کرے گا کہ کوفہ و شام کی نسلیں یاد کرے گی. جاؤ، تمہاری سزائیں بلند ہو گئیں. حق ادا نہیں ہو سکتا ابو الفضل عباس کے مصائب کا، لیکن دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. عاشور کا دن آیا، سب گئے، اور عباس حسین کے ساتھ مل کر ان کے لاشیں لاتے رہے. ایک وہ مرحلہ آیا کہ عباس نے کہا کہ مولا اجازت ہے کہ میں جنگ میں جاؤں؟ کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم میری فوج کے علمبردار ہو. فنظرا یمینا و شمالا، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، اور کہا مولا اب وہ فوج کہاں ہے؟ عباس پلٹ، کہا اجازت تو نہیں دوں گا. عباس پلٹے، دو جملے سنو. عباس پلٹے، اب پلٹ کے اکڑ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مولا نے اجازت نہیں دی، میں پیدا ہوا ہوں آج کے دن کے لیے، مولا نے مجھے اجازت نہیں دی، تو کوئی ترکیب ہو جائے کہ مولا اجازت دے دیں. اتنے میں اندر سے خیمے سے آواز آئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. سمجھ گئے؟ چھوٹی بچی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. عباس خوشی میں کھڑے ہو گئے، کہا بیٹا سکینہ میرے پاس آنا. بچی آئی، عباس نے کہا بیٹی بہت پیاسی ہے؟ کہا ہاں چچا میں بہت پیاسی ہوں. کہا بس دوڑ کے جا اپنا چھوٹا مشکیدہ لا. بچی اندر گئی، اپنا چھوٹا مشکیدہ لے کے آئی. عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا اور لے کے چلے حسین کی طرف سفارش کروانے کے لیے. دور سے حسین نے دیکھا، کہا جاؤ عباس میں نے تمہیں اجازت دے دی، جاؤ سکینہ کے لیے پانی لاؤ. اور سکینہ سے کہنے لگے بیٹی تو نے اب تو چچا کو اجازت دلوا دی، کب جب ظالم کوفہ شام میں تجھے تماچے ماریں گے تو اپنے چچا کو بہت یاد کرے گی. راوی کہتا ہے کہ جب کوڑا اٹھتا تھا عباس کے سر کو دیکھتی تھی، کہتی تھی واہ اماں